باب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. یہ آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالی نے حکم قصاص قتل فرمایا ہے، اور یہ حکم قصاص عالم انسانیت کے لیے نعمت عظمیٰ ہے. انسان کی جان کی حفاظت کی ضمانت ہے حکم قصاص، ہے نا. جب قاتل کو یہ معلوم ہو جائے کہ بدلہ قتل قصاص ہے، دانت توڑنے والے کو معلوم ہو جائے کہ دانت توڑے جائیں گے، انگلی توڑنے والے کو معلوم ہو جائے کہ انگلی توڑی جائے گی، ہر عضو کا بدلہ اس کے عضو کو تلف کر کے لیا جائے گا. جان ضائع کرنے کا بدلہ خود اس کی جان ضائع چلی جائے گی. تو اس احساس کی وجہ سے جرائم کی شرح ختم ہوگی اور انسان کی جانوں کی حفاظت ہوگی. اس لیے قرآن نے اگلی آیت میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قرآن کا انداز بیان تو دیکھیے، قصاص میں زندگی ہے. حالانکہ قصاص میں جان جاتی ہے، لیکن فرمایا قرآن نے کہ اس قصاص میں زندگی ہے، کہ قصاص کی وجہ سے نہ جانے کتنی جانوں کی حفاظت ہو جائے گی اور قتل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. عالم انسانیت میں راحت اور سکون کی فضا قائم ہوگی. سورہ مائدہ میں اور تفسیر ہے، السن بالسن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور انسان کے بدن میں جہاں بھی زخم لگے اس کا بدلہ ہے. سمجھ گئے؟ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتلہ قتیل کے جمع ہے، مقتولین میں تم پر قصاص فرض کیا گیا. الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے میں قتل کی جائے گی. اگر کسی آزاد نے غلام کو قتل کر دیا تب تو امام شافعی علیہ رحمہ کیا قصاص نہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک قصاص ہے. امام اعظم کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا. پڑھا آپ نے اصول فقہ میں، آزاد آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا یہ حکم ہے، لیکن آزاد غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا ذکر اس میں نہیں ہے. عورت مرد کے بدلے قتل کیا جائے گا، لیکن مرد عورت کے بدلے یا عورت مرد کے بدلے قتل نہیں کی جائے گی.
یہ حکم تو مسکوت عنہ ہے، اور ہمارے ہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے. اس لیے اگر کسی آزاد نے غلام کو قتل کر دیا ہے تو قصاص نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے قرآن کی آیت. وہ آگے ہے دوسری آیت میں ہے النفس بالنفس، جان جان کے بدلے. اجو بیٹا، جان جان کے بدلے میں. احمد رضا آگے بیٹا، ماشاء اللہ. صالح آگے بیٹا، اتیت صالحا. کیوں آگے؟ آج تو ہونا چاہیے تھا نم صالحا، ہے نا. آرام سے سوتے چادر اوڑھ کے، سردی کا موسم ہے، چہرے پر آپ کے جو ہے وہ بارش کے بوندوں کے اثر ہیں. صاف کر لو اس کو، نقصان دیتے ہیں، بے موسم کی بارش ہے. آپ بھی صاف کر لو، رومال صاف کر لو، یہ بارش نقصان دیتی ہے. کدھر سے آئے؟ ہاں تو کیا بتا رہا تھا میں آپ کو؟ جان جان کے بدلے میں. لہذا اگر آزاد غلام کو قتل کر دے یا غلام آزاد کو قتل کر دے تب بھی قصاص ہوگا. النفس بالنفس، جان جان کے. قرآن کریم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، فمن عفی ای فمن ترک، قتل کر دیا تھا کسی کو، بعد میں مقتول کے ورثہ کو ترس آیا، ہمارا بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، بھتیجا چلا گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا. قاتل پیشہ ور قاتل نہیں ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے اس سے قتل کا صدور ہو گیا، لیکن پیشہ ور نہیں ہے. کبھی ہوتا ہے ایک تو بیٹا پیشہ ور قاتل ہوتا ہے، اور ایک کبھی اتفاق سے ایسا ہو گیا، حالانکہ ایسا ہے نہیں، وہ تو رحم آیا اور جذبہ رحم سے متاثر ہو کر اس نے معاف کر دیا قصاص. اور کہا ٹھیک ہے آپ دیت دے دو. دیت ایک صورت، دیت بھی ختم کر دی. تو قرآن نے اس کا نظام اور قرآن نے اس کا طریقہ اور قرآن نے اس کے فیصلے کی صورت بتائی. فرمایا اگر معاف کر دیا، دیت دینے پر لینے پر راضی ہو گیا، تو اب اس کو دیت کی رقم کے تقاضے میں حسن معاملہ کا اظہار کرنا چاہیے. اس نے معاملہ کا اظہار کیا بیٹا اسے ٹھیک ہے قصاص نہیں لیں گے ہم، لیکن دیت چاہیے، اور سورج چھپنے سے پہلے چاہیے، آپ کے اٹھنے سے پہلے چاہیے. تو یہ نہیں. فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تقاضا کرنا ہے معروف کے ساتھ. یہ تو نصیحت مقتول کے وارث کے لیے ہوئی کہ تقاضا کرنا ہے تو حسن معاملہ کے ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آج ہی چاہیے، ابھی چاہیے، آپ ہی سے چاہیے، یہ نہیں. فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن بڑا نصیحت دونوں فریق کو کرنا ہے. تو قرآن نے اگلے جملے میں قاتل کو نصیحت کی، وَدَاعٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اس کے لیے نصیحت فرمائی کہ یہ اس کا شکر گزار ہو جاؤ کہ وہ دیت لینے پر تیار ہو گیا. اب یہ دیت کی جو رقم ہے تم حسن معاملہ کے ساتھ میں ادا کر دو. یعنی یہ دے دیں گے کہیں جا رہے ہیں کہ مقتول رہے ہیں،
دے دیں گے، لے لینا بیٹا، دے دیں گے، لے لینا، جلدی کیا ہے؟ مارے تھوڑی جائیں گے پیسے آپ کے، بے ایمان تھوڑی سمجھ لیا آپ نے؟ ارے صاحب، ارے ہمارے انسی پیسوں پر آپ کے سارے کام اٹکے ہوئے ہیں، کیا وہ کام آپ کے نہیں ہو رہے ہیں؟ تو یہ ہے نا، دے دیں گے، جلدی کیا ہے، بھاگ تھوڑی رہے ہیں، مارو میں تھوڑی ہیں، یہ جملے جو ہے نا، یہ جملے بیٹا. اور آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آج کل بیماری بہت ہے، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیا بیٹا آپ کو یہ لفظ بڑا خطرناک ہے. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ سنیں مولانا صاحب، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ کو تو دینے کی ضرورت ہے نا، ہے نا؟ اب اس کو ضرورت کیا تو وہ جانے. اسے یہ ضرورت ہے کہ میرا پیسہ میرے قبضے میں آئے، اس کی یہ بھی ایک ضرورت ہے. تو قرآن نے اس کے لیے حکم فرمایا، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. سمجھئے بیٹا، دو جملے ہیں اور دونوں کتنے جامع جملے ہیں. فَإِتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کے ساتھ میں اتباع تقاضا کرنا ہے، اس کے لیے بس. اور اس کے لیے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. مولانا ریحان صاحب بڑی طبیعت خوشی، وہاں ریحان آ گئی، اس موسم میں آ گئی. یہ تو اچھے موسم میں نہیں آتی ہیں، آج آگے ماشاء اللہ. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ہے کہ نہیں؟ کیا؟ اور اس کو احسان کے ساتھ میں ادا کرنا. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ. اے لوگو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے کہ اس نے حتمی طور پر قصاصی کو لازم نہیں کیا ہے. سمجھ گئے؟ تو قصاص کو لازم نہ کرنا یہ قاتل کے لیے تخفیف ہے. اور قصاص ختم یوں ہی نہیں کیا ہے، دیت رکھی ہے، یہ مقتول کے وارثین کے لیے تخفیف ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے. اور قرآن نے بیٹا دوسری بات ارشاد فرمائی، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. انداز تو کیجیے آپ قرآن کے، ایک جملہ قرآن نے فرمایا، جو اس کے بعد زیادتی کرے. اس کے بعد زیادتی کرنے کا معنی کہ ٹھیک ہے چلو قصاص چھوڑنے، دیت ہی دے دو، لے لی دیت، اور بعد میں اس قاتل کو قتل کر دیا، تو یہ زیادتی ہے. کیا بولو بیٹا؟ دیت لینے کے بعد تو قرآن نے اس کو بھی روکا ہے. یہ بھی شبہ تھا، پہلے سے پیسے لے لو بعد میں نمٹ لیں گے، لے لو پیسے بعد میں نمٹ لیں گے اسحاق. تو قرآن نے اس کا راستہ بند کیا، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جب تم نے پہلے تمہیں حق تھا قصاص لے لیتے، لیکن قصاص نہ لے کر دیت لے لی، تو اب تمہارا حق قتل کرنے کا نہ رہا. اگر تم نے اس کے بعد قتل کیا تو تم بڑے ظالم ثابت ہو گئے، اور تمہاری سزا عذاب نہیں، عذاب علیم ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. پورا بیٹا سمجھیے، پورا تفسیر سمجھیے. اس کے بعد قرآن نے فرمایا قصاص کو تم زیادتی مت سمجھنا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اے لوگو، یہ قصاص جس میں یہ جان جا رہی ہے، اسلام کا نظام، قرآن کا اعزاز دیکھیے، فرمایا اس کے لیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، زندگی ہے قصاص میں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اگر تمہیں عقل ہو، عقل سے کام لو. اس میں قصاص میں زندگی ہے. کیا مطلب؟ ایک قصاص سے نہ جانے کتنی زندگیوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور کتنی جانیں ضائع ہونے سے بچ جاتی ہیں. اور قصاص ایک سے لیا جاتا ہے تو نہ جانے کتنے قاتلین کے ارادے قتل کے ختم ہو جاتے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ،
یا اولی الالباب، بیٹا ایک مزاج ہے کہ جس بات پر سختی زیادہ ہوتی ہے وہ جرم کم ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، ہے نا. ہر معاملے میں معاف کر دینا، جا چھوڑا تمہیں، آئندہ مت کرنا. تو یہ بیٹا یہ جرم کو بڑھاوا دینا ہے. یہ تو جرم کو، ہاں سمجھ گیا نہیں سمجھے؟ ہاں تو بیٹا جو ہے جیسا جرم ہو اس کی سزا بھی اسی نوعیت کی ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ کوئی آدمی بہت پرہیزگار نیک تقویٰ شیار ہے، اس سے کبھی ایسا جرم ہو گیا تو اس کی سزا الگ ہوگی. اور وہ عادی ہے، کئی مرتبہ چھوڑا جا چکا ہے لیکن مانتا نہیں ہے تو اس کی سزا الگ ہوگی. تو نوعیت الگ ہے کہ نہیں؟ بیٹا یہ آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا. اب ترجمہ دیکھو. بلا یقول کان فی بنی اسرائیل القصاص. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، امام مجاہد بن جبر ان کے شاگرد راوی ہیں، کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا. ولم تکن فیہم الدیۃ، اور مدیت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمایا کتب علیکم القصاص فمن عفی له من اخیہ شیء. آگیا اب یہ کہ دیت قتل عمد میں قبول ہے. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان بالمعروف یؤدی، فاتباع بالمعروف واداء لنا اداء. تو فرماتے ہیں یتبعو، اتباع نا یہ مصدر کے معنی میں ہے، مصدر ہے یہ فعل کے معنی میں ہے. فیتبعو بالمعروف، معروف کے ساتھ تقاضا کرے. ادا نے بیٹا یہ بھی فعل کے معنی میں ہے، یؤدی باحسان. ارے ملا نہیں ملا، تم سنے ہو؟ یؤدی باحسان. ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، یہ تمہاری طرف، تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے نا. رحمت تخفیف ہے اس میں جو کہ تم سے پہلی امتوں پر تھا، کہ پہلی امتوں میں صرف قصاص تھا. یہ اس کے اعتبار سے یہ پر تخفیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت رکھی. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. اعتداء کا معنی قتل بعد قبول الدیت، دیت قبول کرنے کے بعد قتل کر دے. میرا چلو فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کتاب اللہ القصاص، یعنی حکم کتاب اللہ القصاص، کتاب اللہ کا حکم قصاص. یہ حضرت انس نے بیان کیا. پورا واقعہ کیا تھا؟ تو پورا واقعہ سنیا. یہ تو پہلے انہوں نے اجمال بتا دیا کہ حضور نے فرمایا کیا فرمایا؟ کتاب اللہ القصاص، حکم کتاب اللہ. کب فرمایا تھا؟ ایک حدیث پاک واقعہ ہے. وہ یہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی ربیع پھوپھی. انہوں نے ایک جاریہ باندی کے دانت توڑ دیے. ہوئی کوئی بات، ٹوٹ گئے دانت. انس بن مالک، انس ابن مالک بن نضر، تو عرب کے لوگوں میں والد کے نام پر نام رکھ لینا، دادا کے نام پر نام رکھ لینا، میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ بہت معمول تھا. وہ نام زندہ رکھتے تھے اور اپنے ایسا نام مٹاتے. خاندان میں کوئی پشتوں میں نام نہ ہو تو وہ نام رکھیں گے، اسی لیے نام یاد نہیں رہتے. ارے نہیں سمجھے؟ ورنہ جناب حضرت علی امام حسین کے بیٹے کا نام علی ہے کہ نہیں؟ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ، عبید اللہ، یہ نام زندہ رکھتے تھے. عرب کا مزاج تھا ناموں کو زندہ رکھنا، دادا کے نام پر، پردادا کے نام پر.
پردادا کوئی نیک تھے تو انہیں کے نام پر، دادا نیک تھے تو انہیں کے نام پر. سمجھ رہو؟ اپنا ہندوستان کا مزاج بالکل الگ ہے بیٹا. نام ملے گا ہی نہیں، ملے گا ہی نہیں نام، ہے کہ نہیں؟ تو ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ انس ابن مالک بن نضر. سنیں؟ انس مالک بن نضر ہے نا. اور ان کے چچا کا نام بھی انس. یہ تو انس ابن مالک ہیں، وہ انس ابن نضر. تو جو نام چچا کا وہی نام بھتیجے کا. سنے مولانا احمد رضا؟ ہاں، وہ نام بھتیجے کا جو نام چچا کا. یہ ذہن نشر رکھیے. تو ان کی پھوپھی نے، ان کی پھوپھی ہوئی تو انس بن نضر کی بہن ہوئی نا، ربیع بنت نضر. تو جس کے دانت توڑے تھے اس کے اہل خانہ سے بات ہوئی تو کہا یہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی. تو کہ اس کا عرش ہی لے لو، تاوان لے لو. کہا نہیں، دانت توڑے جائیں. یہ معاملہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچا. بارگاہ رسالت میں جب معاملہ ہوا تو انہوں نے وہاں بھی ہی کہہ دیا بس حضور کے ساتھ چلیے، اس کے سوا کچھ منظور نہیں ہے. تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قصاص کا حکم دے دیا. صاحب توجہ رکھنا. تو حضرت انس ابن نضر نے کہا یا رسول اللہ ہماری بہن کے دانت توڑے جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ یا انس کتاب اللہ القصاص. یہ بیٹا اس جو پہلے بیان کیا تھا نا مولانا صالح صاحب، اختصار کا اسی کا بیان ہے. یا انس کتاب اللہ القصاص. تو انس ابن مالک رضی اللہ، انس ابن نضر نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، توجہ رکھنا مولانا ضیاء الرحمان، عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میری بہن کے دانت خدا کی قسم نہیں توڑے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں سمجھے کیا کہا؟ اس نے بولو قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو یہ حکم شرع کی تردید نہیں ہے مولانا احمد رضا، بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اور عفو کی امید ہے کہ خدا کا فضل شامل حال رہا تو دانت نہیں توڑے جائیں گے. خدا کا فضل شامل حال ہو اور میری بہن کے دانت توڑے جائے، ایسا نہیں ہو. ارے نہیں سمجھے سالے؟ سن لے آدھا. امام اہل سنت نے کہا سن لے آدھا، میں بگڑنے کا نہیں. کتنا استحکام اور کتنا اعتقاد اور یقین ہے. سن لے آدھا، سن لے آدھا، میں بگڑنے کا نہیں.
وہ سلامت ہے بنانے والے. اس کو ذوق نے کام نہیں کیا. سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں. وہ سلامت ہے بنانے والے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا شیر. سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں. شیر سمجھے, سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں. سن لے چیلنج بھی ہے نا اس میں. سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں. قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے, نہیں توڑے جائیں گے. کیوں؟ خدا کا فضل شامل ہے. خدا ان کے دلوں میں رحم ڈالے گا. اور ابھی جو انکار کر رہے ہیں, یہ انکار کرتے کرتے ہاں بولیں گے. ہاں. یہ سننے نہیں, ارے سن رہے ہیں نہیں مولانا, صاف سن رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان لوگوں نے وہ جو نہ کر رہے تھے, نہ انہوں نے کہا ٹھیک چیز وہ معاف کیا. اس کے بعد حضور نے اس وقت میں فرمایا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. بے شک اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں. کیسے بندے مولانا حسین؟ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. اب پوری بات سمجھ گئے؟ اب ترجمہ کرا دوں. فرماتے ہیں کہ انس بن مالک کے ربیع ان کی پھوپھی کے نے دانت توڑ دیے ایک بات کے. فطلبوا الی العفو, تمہارے خاندان کے لوگوں نے اس جاریہ سے معافی طلب کی, معاف کر دو. فابوا فعرضوا علی الرشش, کا تاوان لے لو دیت. فابوا فاتوا رسول اللہ, تو یہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ ابوا الا القصاص, اور بارگاہ رسالت میں بھی قصاص ہی پر ڈٹے رہے. تو رسول اللہ نے فرمایا, حکم فرمایا قصاص کا. تو انس بن نضر نے, انس بن مالک نہیں ہے بیٹا یہ, ہاں, یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ الربیع, یا رسول اللہ کیا ربیع کے دانت توڑے جائیں گے؟ کہا لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃها, نہیں, قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, اس کے دانت ہرگز نہیں توڑے جائیں. تو حضور نے فرمایا, یا انس کتاب اللہ القصاص, یا انس کتاب اللہ کا حکم قصاص ہے. فرضی القوم فعفوا. ملا؟ ارے ملا بھائی یا نہیں ملا؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. چلو بیٹا اگلی آیت سنیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین. سوال تو نام دور صاحب پڑھا رہا ہوں. اچھا آپ کا نام پڑھا رہا ہوں, سنو, توجہ رکھیے گا, توجہ توجہ توجہ. روزہ جانتے ہو گے ہے نا, کھانے پینے اور مجامعات سے بات کرنے کا نام روزہ ہے. پہلے بھی روزے تھے امتوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا. نصارہ پر رمضان کے روزے فرض تھے, لیکن جب رمضان گرمی میں آئے نا تو انہوں نے روزے ہٹا لیے, سمجھے, سردی میں لے گئے اور کہا رمضان کے 30 روزے ہیں نا, تو ہم نے روزے ہٹائے ہیں تو اس کے کفارے کے طور پر ہم 20 روزے اور بڑھا دیتے ہیں.
تو 50 روزے رکھتے ہیں، لیکن 30 یہ اور 20 میں 20 یہ روزے ہٹانے کے 50 روزے سننے نہیں سننے یہ ان کا عالم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13 14 15 تاریخ، تو نفس روزہ امتوں کا تھا۔ جی ابتدائے اسلام میں روزہ یہ تھا بیٹا کہ بس سونے سے پہلے رات میں جو کچھ کھانا پینا ہے کھا پی لو، سو گئے، یا عشاء کی نماز ہو گئی، حد مقرر تھی عشاء کی نماز سے پہلے کھانا پینا ہے، اور عشاء کی نماز سے پہلے سو گئے، تو پھر اب یہ نہیں کہ جب اٹھیں گے تب سے روزہ شروع ہوگا، سوئے تو روزہ شروع، تو روزہ شروع ہو گیا سونے سے پہلے، عشاء سے روزہ شروع، کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ ابتدائی اسلام یہ روزہ تھا۔ عشاء کے بعد نہ کھانا پینا جائز اور نہ مجامت جائز۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد اپنی بیوی سے مجامت کر بیٹھے، بارگاہ رسالت میں حاضر، عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام، رات میں اپنی بیوی سے مجامت کر بیٹھا، تو حضور نے فرمایا عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم بھی اسی کام کے مرتکب ہوئے بیٹھے ہیں۔ سمجھے؟ تو اب قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ کیا آیت مبارکہ نازل ہوئی؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ آئے کا ترجمہ سمجھ گئے؟ آہستہ آہستہ پڑھیے، سمجھ گئے ہوگا ترجمہ؟ تو آپ نے پڑھنا کمزلی بات کب تک؟ کلوا واشربوا وباشروا تینوں جائز ہو گئے نا؟ کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ تمہیں کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے، یعنی صبح کی پھیلنے والی جو روشنی ہے وہ رات کی تاریکی سے ممتاز ہو جائے، صبح صادق ہو جائے۔ خیط ابیض، خیط اسود، ابھی آپ پڑھو گے خیط اسود اور خیط ابیض کے تعلق سے، تو میں اس کو ابھی نہ بتا کر کے پڑھو گے بھی، آپ 2 حدیث پڑھو گے اس تعلق سے، خیط ابیض اور خیط ابیض، پرسوں آئیے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ تو بیٹا روزے فرض ہے، تو پھر یہ حکم نازل ہو گیا کہ کھانا پینا مجامت کرنا رات میں جائز ہے، کب تک؟ صبح 7 بجے۔ اچھا، پہلے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ ایک مسئلہ، بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب تو فمن شاء صام ومن شاء افطر، عاشورہ، یہ بھی سمجھ لیں۔ دوسری بات یہاں پر جو خاص طور پر بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کو ایک مسکین کی خوراک فدیے میں دینا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو بیٹا اس آیت کی تفسیر میں ہمارے علماء نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں، جو 1-2 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور کچھ ایسے ہیں جو
ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ ذکر کرنے کے لائق بھی نہیں ہے. تو جو ذکر کرنے کے لائق ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ایک بڑا معاملہ تھا نا روزہ. بڑا معاملہ ہے روزہ بیٹا. 30 دن مسلسل لگاتار بلا ناغہ روزہ رکھنا بڑا معاملہ ہے نا. ہم تو بیٹا بچپن سے روزہ رکھتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا میں رکھ رہے ہیں, رکھتے ہیں, رکھتا ہوا دیکھتے ہیں. تو ایک ماحول و مزاج بن گیا ہے. لیکن جب اسلام میں روزے پہلی مرتبہ آئے نا مسلسل 1 مہینے کے, تو چونکہ روزوں کے عادی نہیں تھے تو ابتدائی اسلام میں اختیار تھا روزہ رکھو, اور یا اگر نہ رکھو تو فدیہ 1 مسکین کی خوراک جو ہے وہ صدقہ دے, فدیہ دے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور وہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہ رکھیں تو فدیۃ طعام مسکین. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ اگر روزے کی طاقت ہو تو فدیہ دینا جائز ہے, تو روزے کی طاقت نہ ہو تو بدرجہ اولا جائز ہوگا. ارے بھائی کیا طاقت نہ ہو تو یہ مانا ہے. ایک مانا. اور اس کے بعد میں آیت کریمہ نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تو روزہ رکھنا اب لازم. ایک تو مانا یہ ہو میں نے بیٹا ذہن میں گیا مانا. اچھا دوسرا مانا یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَهُ, وہ لوگ کہ جنہیں پہلے روزے کی طاقت تھی. سنیں اب ذوف اور نقاہت طاری ہو گئی تو ان کے لیے اب بجائے روزے کے 1 مسکین کی خوراک فدیہ دینا ہے. ارے میرا بات سمجھ میں آ گئی. ایک مانا یہ بیان کیا ہے, اور ایک مانا یہ ہے کہ یہ آیت بیٹا پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو, کوشش کرتا ہوں ذرا تھوڑا ذہن ہلکا سا بڑھانا. جو میں نے پہلے مانا بتایا نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کے لیے فدیہ ہے. تو جو روزے طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اس آیت سے دونوں کے لیے فدیے کا جواز معلوم ہوا. اتنا سمجھ گئے. اب یہ آیت 2 حکم جو معلوم ہو رہے تھے, ایک تو عبارت النص سے اور ایک دلالت النص سے, تو یہ آیت منسوخ ہے اس حکم کے لیے جو ثابت عبارت النص سے تھا, اور اس حکم میں محکم ہے جو کہ ثابت تھا اشارت النص سے. 2 حکم معلوم ہو گئے تھے نا. طاقت رکھیں فدیہ دیں, طاقت نہ رکھیں. تو یہ جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ آیت منسوخ ہے, اور جو طاقت نہیں رکھتے ہیں جو حکم ثابت ہوا تھا اس کے لیے منسوخ نہیں ہے یہ. اللہ کبیرہ, سمجھ گئے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک کسی آیت سے 2 حکم ثابت ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آیت اس حکم میں منسوخ ہو جو ثابت پہ عبارت النص ہے, اور اس حکم میں منسوخ نہ ہو جو ثابت بدلالت النص ہے. بٹ یہ بھی سمجھ گئے ماشاء اللہ. اور بعض علماء نے کہا کہ یہ کلام عرب میں جو لا یہ زائد ہوتا رہتا ہے, اور کبھی ہوتا نہیں ہے لیکن مراد ہوتا ہے. کیا بیٹا جیسے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا
کیا مطلب کہا تھا ہے کہ نہیں؟ ارے لیٹ آئے ہو چلے جاؤ، کیا مطلب ہے مت جاؤ. ارے نہیں سمجھتا، نہیں ہے نہیں، لیکن مراد ہے. جیسے اردو میں بھی بیٹا کہیں نہیں ہوتی ہے لیکن مراد نہیں ہوتی. کہا نہیں تھا، کہا تھا لیٹ آئے ہو چلے جاؤ، کیا مطلب؟ ہاں تو ایسے کلام عرب میں بھی لا کا معاملہ ہے. جیسے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، لِأَلَّا يَعْلَمَ، تمہارا کیا تاکہ اہل کتاب نہ جانے جانے. تو یہاں پر بھی اسی طرز کے اعتبار سے لا محذوف ہے. وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر اطاقہ کا حمزہ جو ہے حمزہ باب افعال کا یہ سلب ماخذ کے لیے، ایسا قضیہ کے معنی آگ میں تن کا پڑا، اقضا کے معنی تن کا نکال دیا، زائد کر دیا، آزاد و قضا. تو معنی یہ ہو کہ جن کی طاقت سلب ہو چکی ہے. کیا بولو؟ وہ جیسے رہتا ہے نصر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہوئی، وہ آخر عمر میں افطار کرتے تھے اور اپنے روزوں کا فدیہ دیتے تھے. اب بیٹا پوری بات ہو گئی، سمجھ گئے؟ اگر قرآن نے فرمایا فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو مریض ہو، مریض جانتے ہو مریض نہیں جانتے تو مریض ایسا مریض جس میں روزہ نقصان دیتا ہے. یہ شرط ہے جس میں روزہ اس میں ہے بیٹا، نہیں سمجھے؟ اگر پیٹ میں بہت زیادہ گڑبڑ ہے تو یہ نہیں کیا پتا ہے پیٹ خراب تھا تو بیٹا پیٹ خراب میں تو روزہ فائدہ پہنچاتا ہے، کھانا نہ کھانا اس میں اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی. شرط ہے ایسا مرض جس میں کہ روزہ نقصان دیتا ہو، اس میں اجازت ہے بیٹا، لیکن جس میں روزہ فائدہ کرتا ہو اس میں یہ سمجھ لینا. فعدۃ من ایام اخر، روزہ معاف نہیں ہے اور دنوں میں رکھنا ہے. کس کے لیے؟ مریض کے لیے اور مسافر کے لیے. لیکن قرآن نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اے بیمار ہو اور اے مسافر ہو روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فرض تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے. بہتر ہے. کیوں بہتر ہے بیٹا؟ روزے کا ماحول بنا ہوا ہے، اکیلے کھاؤ گے اچھا نہیں لگے گا، اور بعد میں سب کھاؤ گے تم نہیں کھائیں گے، یہ اچھا نہیں لگے گا. اور وہ کیا روزہ اور دعوت یہ بھی اچھا معاملہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں صاحب دعوت ہی ایسی ہے کہ روزے کے لیے جناب بہت کیا شاق مشقت پیدا کرنے والی، اس لیے سب کے ساتھ روزہ رکھ لو. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی صومکم خیر لکم. اللہ اکبر. اب بیٹا پڑھاؤں آپ کو میں اتنی باتیں یاد رکھیے. فرماتے ہیں نافع عبداللہ بن عمر سے کہ عاشورہ کا روزہ اہل جاہلیت رکھتے تھے. فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء لم يصم. آگے بیٹا عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کانا عاشورہ یصام قبل رمضان فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء افطر. علقمہ بن قیس عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس اشعث آئے ملا اور حضرت عبداللہ بن عباس کھانا کھا رہے تھے. حضرت اشعث نے کہا یوم عاشورہ، آج تو عاشورہ ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں عبداللہ بن مسعود. تو کہا آپ نے کانا یصام قبل ان ينزل رمضان فلما نزل رمضان تورے کا متروک ہو گیا ہے. فدنو فقل، آپ بھی آؤ ساتھ میں کھانا کھاؤ. فدنو فقل، ادنو آؤ کھانا کھاؤ، آپ بھی آؤ کھانا کھاؤ. عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن اس کے روزے قریش جاہلیت میں رکھتے تھے، حضور اس کا روزہ رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ صامہ وامر بالصیام، لیکن فلما نزل رمضان کانا صام الفریضہ و ترک عاشورہ.
فکان من شاء ساما ومن شاء اللہ. میرا بیٹا اب بیٹا وہی مریض سے متعلق ہے نا. تو اتانا کا یفترو من المری مرض کل، انسان ہر ایک مرض سے افطار کر سکتا ہے، کوئی سا مرض نہیں ہو. کہ ہمارے شرط ہے بیٹا کہ وہ مرض ایسا ہو جس میں کہ روزہ ہاں جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور حضرت حسن بصری امام ابراہیم نخعی نے کہا دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کے بارے میں کہ جب کہ ان دونوں کو اپنے اوپر اور اپنے بچے پر خوف کا اندیشہ ہو تو افطار کریں گی اور پھر روزے کی قضا کریں گی. بچہ چھوٹا ہے، روزہ رکھتی ہے تو دودھ اترتا نہیں ہے، بچہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو اجازت. لیکن شیخ کبیر جانتے، شیخ کبیر جانتے بیٹا، اتنا بوڑھا کہ جس میں فانی مطلب بس فانی، بس جانے کا انتظار ہے، دن گن رہا ہے. شیخ فانی یعنی الذی یفنی عن قریب ہے نا. اور اس طرح میں شیخ فانی سے بولتے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور اب امید بھی نہ ہو کہ طاقت آئے گی. یعنی فانی اور قوت فنا ہو. قوت نہیں سمجھتے ہو، قوت فنا ہو. اقبال نے ایک شعر کہا ہے، پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کا زوال آتا ہے. یہی ہے تو بیٹا کہ احساس زیاں اور احساس نفع ختم ہو جاتا ہے، پھر سوال کی راہیں ہمار ہوتی ہے. پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کا زوال ہے کہ نہیں. یہی معاملہ ہے بیٹا. ہاں شیخ کبیر اذا لم یطق الصیام، جب روزے کی طاقت نہ رکھے تو کیا کرے. تو حضرت انس ابن مالک نے بعد ما کبرا آمن او آمین، بزرگ ہونے کے کمزور ہونے کے بعد 1 یا 2 سال افطار کیا. ہر دن مسکین کو گوشت اور روٹی کھلائی. گوشت اور روٹی ہاں ہے نا، خبزن و لحما. اس سے معلوم ہوا کہ دعوت کرے تو کم سے کم گوشت ضرور کھلائے، ہے کہ نہیں. وہاں ضیاء الرحمن سننے ہو نہیں، کچھ مہمان آداب مہمانی سے واقف ہے نا. افطرا فرماتے قرات العامہ یطیقونہ، اطاق یطیق. اور بیٹا ایک قرات ہے وعلی الذین یطوقون، باب تفیل سے یطوقون تو مانا ہوگا اس کی خاصیت تکلف، تو مانا ہوگا وعلی الذین یطوقون، اور وہ لوگ جو بمشقت بتکلف روزے کی طاقت رکھتے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ بس روزہ پورا ہو جاتا مگر الخدا خدا کر کے ہو گیا. اللہ کا بڑا شکر ہے روزہ پورا ہو گیا، ورنہ لگ رہا تھا جان نکل جائے گی. وہ علی الذین یطوقون ایک کرا دی، ایک جواب یہ بھی. فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس پڑھتے تھے وہ علی الذین یطوقون فدیۃ طعام مسکین. فرماتے ہیں ابن عباس نے کہا لیست بمنسوخہ، یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ شیخ کبیر اور بوڑھی عورت جو استطاعت نہ رکھیں روزے کی فلیطعمان مکانہ کل یوم مسکینا. باب قولہ تعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ملا بیٹا. عبید اللہ نافع بیان کرتے عبداللہ بن عمر سے کہ انو قرأ فدیۃ طعام مسکین، اور کہا کہ اب یہ منسوخ ہے، اب تو روزہ رکھنا ہی لازم ہے. ملا. فرماتے ہیں حضرت سلمہ ابن اکوع کہ جب آیت کریمہ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین نازل ہوئی تو کان من اراد ان یفطر ویفتدی حتی نزلت الآیت التی بعدها. کون سی بیٹا کون سی آیت؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. قال عبداللہ ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ بکیر کا انتقال یزید سے پہلے ہو گیا. تو کچھ سمجھے اس حدیث کی سند دیکھو سنا. سند حدثنا قتیبہ قال حدثنا بکر بن مضر
عن عمرو ابن الحارث، ملا نہیں ملا؟ آگے کیا ہے؟ عن بکیر ابن عبداللہ عن یزید، ملا نہیں ملا؟ ملا نہیں ملا؟ تو بتانا یہ کہ یزید شیخ ہیں اور بکیر ابن عبداللہ یہ شاگرد ہیں. ارے بھائی بکیر استاد ہیں، نہیں بکیر شاگرد ہیں، یزید. لیکن فرماتے یہ کہ بکیر جو شاگرد ہیں ان کا انتقال اپنے استاد یزید سے پہلے ہو گیا. اب پوری بات سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں اگلی روایت عبداللہ بن عباس فرماتی ہے وعلی الذین یطلقون فدیۃ طعام مسکین یقول وعلی الذین یحملون، جن کا روزہ رکھنا شاق ہوتا ہے. کہا یہ شیخ کبیر ہے جو کہ روزے کی طاقت میں رکھتے ہیں، تو ان کو حکم دیا کہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے. ومن تطوع خیرا، اور اب اس کا خیرا اور جو ومن زادہ واطعم، ارے ملا نہیں ملا؟ ومن تطوع خیرا ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. تو تطوع کا معنی کیا ہے؟ تو بتانا یہ کہ حکم تو یہ تھا کہ جو روزہ نہ رکھے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. من تطوع جو ایک مسکین سے زیادہ کو کھانا کھلائے ہے نا، ومن زادہ واطعم اکثر من المسلمین فهو خیر. وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ملا بیٹا؟ ملا نہیں ملا؟ فرماتے حضرت برا ابن عازب کہ جب رمضان کے روزے نازل ہوئے تو لوگ اپنی بیویوں کے قریب پورے رمضان نہیں جاتے تھے. کچھ لوگ اپنی جانوں پر خیانت کر لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. بس باب قولی سے بات ہے.